یہدی للتی ہی اقوم. اور دوستان محترم، جو اس قرآن کو لے کے آیا، جو قرآن کو پہنچانے کا عظیم فریضہ سر انجام دینے کے لیے آیا، رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے اس کو بہترین نمونہ بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. دوستان محترم، عیسائیوں کے اس سب دوسرے نمبر کے شہر میں کھڑا ہوں. میں ایک بات پورے شد و مت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی بڑے سے بڑا مستشرق، کوئی بڑے سے بڑا عیسائی مبلغ یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جملہ جو میں اپنی زبان سے دہرا رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں، یہ وہی جملہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرمایا تھا، انہی الفاظ میں فرمایا تھا. کوئی بڑے سے بڑا عیسائیت کا پرچارک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. لیکن آؤ، جس کو رب کہتا ہے، اے مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے میرے نوجوان دوستو، آؤ اپنے نبی کی سیرت طیبہ کو دیکھو. وہ کھلی کتاب کی مانند ہے، کھلی کتاب کی مانند ہے. پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ سیاست پڑھنے والوں، معاشرت کا سبق سیکھنے والوں، اے معیشت دانوں، اے حکمرانوں، اے رعایا، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آؤ میرے سامنے اپنے دامان طلب کو پھیلاؤ. پھر دیکھو زندگی گزارنے کا ڈھنگ میں تمہیں کیسے سکھاتا ہوں. میری سیرت طیبہ کے سامنے حضرات گرامی عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی جملہ موجود اور محفوظ نہیں. عیسائی دنیا پیش کرنے سے کافی و عاجز ہے، لیکن امت مسلمہ کا یہ اعجاز ہے، نبی محتشم کی یہ شان ہے کہ صرف مصطفیٰ کے الفاظ محفوظ نہیں، صرف مصطفیٰ کے الفاظ محفوظ نہیں، جناب مصطفیٰ کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، جناب مصطفیٰ کی ادائیں بھی محفوظ ہیں. یہاں مولانا سعید اسد صاحب جیسے محدث بیٹھے ہوئے، حاضرین گرامی مرتبت، سرکار نے ارشاد فرمایا آنا، اپنی طرف اشارہ فرمایا، آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے یہ جس طرح یہ 2 انگلیاں. آج بھی کسی محدث کے درس حدیث میں جاؤ، جب وہ حدیث پڑھاتے ہوئے اس مقام کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت، تو صرف ہاکذا نہیں کہے گا، 2 انگلیوں کا بھی اشارہ کرے گا. اس لیے کہ انہوں نے صرف رسول اللہ کے اقوال کی حفاظت نہیں کی، رسول اللہ کی اداؤں کی بھی حفاظت کی. حاضرین گرامی مرتبت، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، فرماتے ہیں گھوڑا لاؤ. گھوڑا لایا گیا، فرمایا اس پہ زین لگاؤ، زین لگائی گئی، لگام چڑھاؤ، لگام چڑھائی گئی. آپ باہر تشریف لائے، رکاب میں پاؤں ڈالا، قدم مبارک ڈالا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، پھر نیچے اتر آئے. پوچھنے والوں نے پوچھا یا امیر المومنین، اگر کہیں جانا مقصود نہیں تھا، اگر کہیں جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی، گھوڑا منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ زین کسوانے کی کیا ضرورت تھی؟ لگام چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا عمل تو عبث ہوا. یا امیر المومنین، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہیں جانا مقصود نہیں، کہیں جانا منظور نہیں تھا. ایک دن ایسے ہی ہوا تھا، ایک دن ایسے ہی ہوا تھا، میرے آقا نے گھوڑا منگوایا تھا، اس پہ زین کسوائی تھی، لگام چڑھائی تھی، اس کے اوپر سوار ہوئے تھے، پھر نیچے اتر آئے تھے. میں تو رسول اللہ کی ادا کی حفاظت کر رہا ہوں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. تیری نگاہ ناز سے
دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حاضرین گرامی مرتبت، مغرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ، یہ جنونی اپنے آقا کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے۔ ارے ان کو معلوم نہیں کہ ان کی رگ رگ میں عشق مصطفیٰ سرایت کیا ہوا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان میں سے تو ہر ایک اپنے آقا کی ناموس کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتا ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس قرآن کے بارے میں، اس پیغمبر اسلام کے بارے میں جو عرب کے اس بازار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے جہاں عورتیں نیلام ہوا کرتی تھیں، جہاں عورتیں ایک جنس، خریداری کی جنس کے طور پر پیش کی جاتی تھی، جہاں عیش و عشرت کا سامان تھی، اور مغرب میں کھڑے ہو کر مغرب کا مستشرق یہ کہتا ہے جو عورت کو اپنے تعیش کا سامان سمجھتا ہے، میرے آقا، میرے مولا، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، تو اس عرب کے معاشرے میں قرآن کا یہ فرمان بتا رہے تھے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورت کی ملکیت کا حق دینے والا سب سے پہلا پیغمبر اعظم و آخر جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، لیکن یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معافی کے ساتھ رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں عفت اور عصمت، تعلیم اور ملازمت کا مقابلہ ہو جائے، وہاں اسلام عصمت اور عفت کو برتری اور ترجیح دیتا ہے۔ عصمت اور عفت پر، تعلیم اور ملازمت کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلیم اور ملازمت پر عصمت اور عفت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین گرامی مرتبت، کہا یہ جاتا ہے مغرب والوں، مغرب میں بیٹھنے والے میرے مسلمان بزرگوں بھائیوں، کہ مسلمان نسل پرست ہے، مسلمان نسل پرست ہے، مسلمان کالے اور گورے کی تمیز کرتا ہے۔ آؤ تمہیں میں صحن حرم میں لیے چلتا ہوں، صحن حرم میں لیے چلتا ہوں۔ دوستو، آج جناب مصطفیٰ مغلوب کی حیثیت سے نہیں، غالب کی حیثیت سے، مفتوح کی حیثیت سے نہیں، فاتح کی حیثیت سے صحن حرم کی سیڑھی پہ کھڑے ہیں۔ سامنے ابو بکر موجود ہے، سامنے عمر موجود ہے، سامنے عثمان موجود ہے، سامنے علی موجود ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن نگاہ مصطفیٰ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، اور جناب مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے۔ بلال سامنے آتے ہیں، زبان نبوت حرکت میں آتی ہے، اور جناب مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی مکے میں کھڑے ہو کر کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا فضل لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر کلکم ابناء آدم و آدم من تراب۔ میں نے نسلیت اور نسبیت کے بتوں کو پاش کیا تھا، آج اس کی عملی شہادت کا وقت آ گیا۔ اے بلال، آج ابو بکر نیچے ہے، آج عمر نیچے ہے، عثمان نیچے ہے، علی المرتضیٰ نیچے ہے، رؤسائے مکہ نیچے ہیں، یہ سب نیچے ہیں۔ بلال، تو کعبے کی چھت کے اوپر چلا جا، تو کعبے کی چھت کے اوپر چلا جا، اور وہاں پکار کے کہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد، وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رت ہے خدا کے نام کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نہ وہی کافی ہوتا ہے ویسے ضرورت نہیں دی ہوتی ہے جے چاہیے تو پھر جیب پایا جا سکتا۔ ماشاء اللہ۔ یہ کچھ انتخاب ہوتے ہیں اور کچھ حسن انتخاب ہوتے ہیں۔ یہ مقرر حضرت قبلہ پیر سید شبیر علی شاہ صاحب کا